بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانوروں میں شرکت۔ مسئلہ نمبر 13۔ 7 شخصوں کی قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو۔ انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکاء نے کی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہدایہ۔ مسئلہ نمبر 14۔ گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا ان میں ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ اگر شرکاء میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں۔ در مختار رد المختار۔ مسئلہ نمبر 15۔ شرکاء میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے وہ بھی گوشت صدقہ کر دے۔ رد المختار۔ مسئلہ نمبر 16۔ قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں تو وہ تقرب سب پر واجب ہے، یا کسی پر واجب ہو اور کسی پر واجب نہ ہو، ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلا دم احصار اور احرام میں شکار کرنے کی جزا اور سر منڈانے کی وجہ سے دم واجب ہوا ہو، اور تمتع و قران کا دم، کہ ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ مسئلہ نمبر 17۔ 3 شخصوں نے قربانی کے جانور خریدے، ایک نے 10 کا، دوسرے نے 20 کا، تیسرے نے 30 کا، اور ہر ایک نے جتنے میں خریدا ہے اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہی ہے۔ یہ تینوں جانور مل گئے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کون ہے۔ تینوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ ایک ایک جانور ہر شخص قربانی کرے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، سب کی قربانیاں ہو گئی، مگر جس نے 30 میں خریدا تھا وہ 20 روپے خیرات کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ 10 والے کو اس نے قربانی کیا ہو، اور جس نے 20 میں خریدا تھا وہ 10 روپے خیرات کرے، اور جس نے 10 میں خریدا تھا اس پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں، اور اگر ہر ایک نے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو قربانی ہو جائے گی اور اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ قربانی کے بعض مستحبات۔ مسئلہ نمبر 18۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سنگ والا مینڈا چتکبرا ہو، جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا ہو، کہ حدیث میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 19۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے،
اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامت المسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے بھی ہے۔ عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 20، قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کروانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جانور حرام و مردار ہے، اور کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے کہ قربانی سے مقصود تقرب اللہ ہے۔ اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، مگر ہمارا مذہب وہی پہلا ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور مکروہ ہے۔ قربانی کا گوشت و پوست وغیرہ کیا کرے؟ مسئلہ نمبر 21، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور کل سارا کا سارا یعنی گھر ہی رکھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے، اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے چھوڑ رکھے۔ مسئلہ نمبر 22، قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کافر حربی ہیں۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیاء کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، خود نہیں کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں ہی کو دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر میت نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے، بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جول اور رسی اور اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے۔ قربانی کا چمڑا مثلا اس کی جا نماز بنائے، چلنی، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے، یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے، یہ سب کر سکتا ہے۔ در مختار چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے، اجرت پر نہ دے، اور اگر اجرت پر دے دیا تو اس اجرت کو صدقہ کرے۔ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہے، جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیہ، پیسہ، اور اگر اس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔
कुर्बानी, अगर कुर्बानी की खाल को रुपए के इवज में बेचा, मगर इसलिए नहीं कि उसको अपनी जात पर या बाल बच्चों पर सर्फ करेगा, बल्कि इसलिए कि उसे सदका कर देगा, तो जायज़ है। जैसा कि आजकल अक्सर लोग खाल मदारस दीनिया में दिया करते हैं, और बाज़ मर्तबा वहाँ खाल भेजने में दिक्कत होती है, उसे बेचकर रुपया भेज देते हैं, या कई शख्सों को देना होता है, उसे बेचकर दाम इन फुकरा पर तकसीम कर देते हैं। ये भी जायज़ है, इसमें हरज नहीं। और हदीस में जो इसके बेचने की ममानत आई है, उससे मुराद अपने लिए बेचना है। गोश्त का भी वही हुक्म है जो चमड़े का है, कि उसको अगर ऐसी चीज के बदले में बेचा जिसको हलाक करके नफा हासिल किया जाए, तो सदका करे। मसला नंबर 29, कुर्बानी की चर्बी और उसकी सिरी, पाए और ऊन और दूध जो ज़िबा के बाद धोया है, इन सब का वही हुक्म है कि अगर ऐसी चीज इसके इवज में ली जिसको हलाक करके नफा हासिल करेगा, तो उसको सदका कर दे। कुर्बानी का चमड़ा, गोश्त या उसमें की कोई चीज कसाब या ज़िबा करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता, कि उसको उजरत में देना भी बेचने ही के माना में है।